کیا ہماری سوسائٹی مذہبی ہے؟ تصنیف حیدر۔ میں کچھ ایسا مذہبی انسان نہیں ہوں۔ میں ایسا کیوں ہوں اس پر اکثر بات کرتا رہتا ہوں، مگر سوچتا ہوں کہ میری نظروں کے سامنے اس وقت جتنے خطرناک معاشرے اور قاتل قومیں ہیں، کیا یہ سب بھی مذہبی ہیں؟ مذہب سے میری بیگانگی محض ان چھوٹی چھوٹی بنیادوں پر نہیں، وہ انسان کو عبادات کے پھیرے میں باندھتا ہے، خدا کا وجود ہے یا نہیں، ان سوالات سے بڑھ کر بھی کچھ باتوں کی اہمیت ہے جنہیں سمجھنا ضروری ہے۔ معاشرہ جب سمجھدار ہونے لگے، اس میں بالغ نظری پیدا ہونے لگے، تو وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی نظریے کا پابند کیوں نہ ہو، آپ کو لوگوں کے حقوق دینے سے انکار نہیں کرتا، چاہے وہ عورتیں ہوں یا مرد۔ مگر لوگوں کے ذہنوں میں اتنی سی بات نہیں آتی کہ دنیا کا کوئی بھی نظریہ سماجی، علمی، معاشی، جغرافیائی، زمانی تبدیلیوں کے واقع ہوتے ہی اپنی شکل کو بھی تھوڑا بہت بدل لیتا ہے، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ دنیا بھر کے قوانین میں سائنسی ایجادات اور سماجی نظریات کے طلوع ہونے سے تبدیلیاں پیدا کرنا انسانوں کی ضرورت رہا ہے۔ اصل مسئلہ صرف اس بات کا ہے کہ ہم کس بات کو اہمیت دے رہے ہیں اور ہمیں کس بات کو اہمیت دینی چاہیے۔ میں جس محلے میں رہتا ہوں، اس جیسے سینکڑوں محلے میرے ملک میں ہیں۔ ان سینکڑوں محلوں میں لاکھوں مسجدیں ہوں گی۔ ان مساجد میں دن میں 5 وقت اذان ہوتی ہے۔ ان اذانوں کی ضرورت کے تعلق سے معاشرہ کبھی سوال نہیں قائم کرتا، اسے تقدس کی چادر میں لپیٹ رکھتا ہے۔ بیسیوں اذانیں تھوڑے تھوڑے سے وقفے کے بعد ایک ہی وقت کی اذان کو لاؤڈ اسپیکر پر دہراتی رہتی ہیں۔ پوچھا جائے کہ ایسا کیوں ہے تو جواب ملے گا، خدا کی مخلوق کو بلانے کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ خدا کی اس مخلوق کے پاس موبائل ہے، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایک ایپلیکیشن بنوائیں جس میں مختلف فرقوں کی اذانوں کا وقت سیٹ کیا جائے، اور جو شخص جس فرقے سے تعلق رکھتا ہو اسے اپنے حساب سے منتخب کر لے۔ لوگوں کی اذان الارم کی طرح ان کے موبائل میں ہی ہونے لگے گی۔ جب سائنس کا استعمال کرنا مجبوری بن گیا ہے تو لاؤڈ اسپیکر کی مدد لینا ہی کیا ضروری ہے؟ زمانہ تو بہت آگے نکل گیا ہے، اس سے کام لیجئے۔ جسے نماز پڑھنی ہوگی آ جایا کرے گا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا مذہب اس غیر منطقی عمل کی اجازت دیتا ہے جس سے بہت سے بیماروں، بوڑھوں اور کمزوروں کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے؟ محلے میں جو غیر مسلم رہتے ہوں گے ان کو زبردستی ان آوازوں کو سننا ہوتا ہوگا۔ کیا کوئی عالم اس طرح کے جابرانہ رویے کو صحیح قرار دے سکتا ہے؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے کبھی اپنی عبادت کے لیے غیر مسلموں کو کسی قسم کی تکلیف پہنچائی ہو یا ان کے آرام میں، عام زندگی میں خلل ڈالنے کا کام کیا ہو؟ مذہب میرا موضوع نہیں ہے، لیکن مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ جو مسکینوں، فقیروں، ناداروں کی ایک جماعت اللہ کے نام پر بھیک مانگتی ہوئی سڑکوں گلیوں سے نکلتی ہے، اس کی روک تھام کا کوئی منصوبہ مسجدوں کی الگ الگ کمیٹیوں کے ارکان کے پاس کیوں نہیں ہے، جو اپنے آپ کو خدا کے سب سے بہترین مذہب کا محافظ سمجھتے ہیں؟ اکثر اوقات ان بھکاریوں کے پاس ایک دو پہیوں کی گاڑی ہوتی ہے جس پر ایک مسکین اور معذور شخص بیٹھا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک معصوم بچی ہوتی ہے۔ وہ گاڑی کو کھینچتا جاتا ہے اور ٹیپ ریکارڈر سے جڑا ہوا لاؤڈ اسپیکر چیخ چیخ کر اس کی معذوری کی دہائی دیتا جاتا ہے، خدا اور رسول کا صدقہ طلب کرتا ہے۔ آخر یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ اتنے منظم طور پر بھیک مانگنے کے لیے انہیں وسائل یعنی ریسورسز کون فراہم کرتا ہے؟ کیا یہ سویا ہوا معاشرہ کبھی ان سے سوال کرنے کی ہمت کرتا ہے؟ اگر یہ ریکٹ ہے تو نہ جانے کتنے معصوم بچے بچیاں اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس سے فائدہ اٹھانے والوں، ان کے ہاتھوں پر کھنکتے ہوئے سکوں سے اپنا گھر سجانے والوں کو بالواسطہ کون فائدہ پہنچا رہا ہے؟ اس حرام فعل کے لیے کیا صرف وہ ریکٹ چلانے والا ہی ذمہ دار ہے؟ اگر آپ گناہ کے تصور سے کانپ جاتے ہیں، خدا کے خوف میں مبتلا ہیں، تو یہ کون سی بے حسی ہے جو آپ کو ہزاروں بچوں کی زندگی تباہ کروانے کے باوجود خدا کے خوف میں مبتلا نہیں کرتی؟ کیا یہی ہے وہ مذہب جو دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بندو بنانے پر زور دیتا تھا؟ اور اگر یہ وہی مذہب تھا اور آپ اسی کے پیروکار ہیں، تو آپ کی سماجی ذمہ داریاں کیا اس مخملی جانماز کے نیچے جا سوئی ہیں جس پر صرف سجدہ کر لینے کو ہی آپ نے اپنا ابدی مقصد قرار دے دیا ہے؟ میں ایک روز ہمایوں کے مقبرے کی نزدیک والی سڑک سے گزر رہا تھا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک برقع پوش لڑکی ایک نوجوان کے ساتھ سڑک کنارے بیٹھی ہوئی بڑے انہماک سے محبت کی باتیں کر رہی ہے۔ یہ منظر دلکش تھا۔ محبت کو اتنا خوش دیکھ کر میں تو خوش ہوتا ہوں، لیکن اگر آپ مذہبی نقطۂ نظر سے اس طرح کی ملاقات کو غیر مناسب خیال کرتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ برقعے کے رواج کو عام کرنے سے پہلے، اپنی عورتوں، بہنوں، ماؤں کو پردہ دار بنانے سے پہلے، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہر پردے کے اندر ایک دھڑکتا ہوا دل ہے، اور مذہب نے قطعی طور پر اس دل کو نظر انداز کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، چاہے وہ کسی عورت کا ہی کیوں نہ ہو؟
مسلم تاریخ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسی طلاقیں بھی کروائی گئی ہیں جہاں عورتوں کی زبردستی غیر پسندیدہ مردوں سے شادیاں ہوئی تھیں۔ بلا شبہ یہ حق مرد اور عورت دونوں کو حاصل ہے کہ وہ اگر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو ساتھ رہیں اور نہیں کرتے تو الگ ہو جائیں۔ پردے کو اپنی سماجی ذمہ داری سمجھنے والوں کو چاہیے کہ اپنے دل اتنے تو فراخ رکھیں کہ ان کی بیٹیاں، بہنیں، مائیں یا دوسری عورتیں اپنے دوستوں سے گھر پر ہی بآسانی بات کر سکیں، ان سے ہنس بول سکیں۔ اس کے لیے انہیں چور دروازے تلاش کرنے کی ضرورت نہ محسوس ہو۔ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ اول آپ انہیں وہ حق نہیں دیں گے جو مذہب نے انہیں فراہم کیا ہے، یعنی اپنی پسند سے کسی شخص کا انتخاب کرنا۔ دوسرے، اگر مذہب نامحرم کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو اب وقت کے ساتھ آپ کو اس میں اتنی تبدیلی واقع کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ اس قانونی امر کو اسی طرح منسوخ یعنی ریجیکٹڈ سمجھیں جس طرح کنیزیں رکھنا، سنگسار کرنا اور ایک سے زیادہ شادی کرنے کو ہمارے نزدیکی معاشروں میں ختم کیے جانے پر باہمی رضامندی سے ایک سمجھوتا ہو رہا ہے۔ میرا کہنا ہے کہ اول تو آپ عورت کو اس کا بنیادی حق نہیں دیں گے، اور اگر وہ اس زور زبردستی سے پریشان ہو کر کوئی چور راستہ دریافت کر لے تو آپ اس سے ناراض ہو جائیں گے، اسے ایک بہکی ہوئی خود غرض حرافہ قسم کی لڑکی کہیں گے، عورت ذات پر سوال قائم کریں گے۔ بعض معاشروں میں ایسی عورتوں کو قتل کرنے اور سنسار کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا جاتا۔ تو بنیادی حق کو نظر انداز کر دینے کی غلطی کرنے سے کیا آپ مذہب کی بڑی خدمت کر رہے ہیں؟ پھر سوچ کر دیکھیے کہ آخر اس سزا کا حقدار اصل میں کون ہے؟ سینکڑوں لوگ ہماری سوسائٹی میں بھوک اور ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ کمزور ہیں، نادار ہیں، شکستہ حال ہیں، غربت میں بسر کر رہے ہیں۔ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، ان کا جنرل سٹور ہے، وہ 5 وقتہ نمازی ہیں، ضرورت مندوں کو قرض پر سامان دیا کرتے ہیں، لیکن بڑی صاف گوئی اور سچائی سے کہتے ہیں کہ قرض دی جانے والی ہر شے پر وہ مقروض سے 1 یا 2 روپیہ زائد لیں گے۔ چلیے ان میں اتنی اخلاقیات تو ہے کہ سچ بول کر سود لیتے ہیں اور واقعی بے حد مطمئن ہیں کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے، گناہ نہیں کر رہے۔ مجھے بتائیے کہ اگر مولوی صاحبان لوگوں کو مذہب کی بنیادی تعلیمات ڈھنگ سے پہنچا پاتے تو کیا اس قسم کے سود خور پیدا ہو پاتے؟ پھر جب ایک سود خور سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا پیدا ہوتا ہے تو کس بلبوتے پر یہ پورا معاشرہ چیخ پکار کر کہتا ہے کہ ہم خدا کے سب سے قریبی بندے ہیں؟ پھر یہ اتنی ساری مسجدیں کس لیے ہیں؟ کیا صرف اپنے مسلک کے لوگوں پر کالا سندور سجانے کے لیے، ان کا ماتھا روشن کرنے کے لیے؟ اور چلیے مسجدیں ہیں تو ہیں، لوگوں کی عام ذمہ داری کہاں چلی گئی؟ اگر کسی سوسائٹی میں ایسے ذمہ دار لوگ پیدا ہو جائیں جو انسانوں کو ان بنیادی تعلیمات سے آگاہ کریں اور معصوم مذہبی لوگوں کا دھیان ان غلطیوں کی جانب دلوائیں تو بہت بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ایک آخری مسئلہ یہ ہے کہ جن بے وقوفی بھری باتوں پر ہم زیادہ دھیان دیتے ہیں وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہونی چاہیے۔ کس لڑکی نے کس لڑکے سے شادی کی، کون سی لڑکی جاب پر جاتے وقت ٹائٹ جینز پہنتی ہے، کون سا لڑکا امریکی سود خور بینک میں کام کرتا ہے، کون میرے مسلک کا ہے کون تیرے، کس کی شادی ٹوٹ گئی کس کی لگ گئی، ان سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مان لیجئے کہ 2 محبت کرنے والے سڑک پر، پارک میں، جھیل کنارے یا کہیں اور آپس میں بات کر رہے ہیں تو اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا آپ کے گھر کھانا نہیں بنے گا، راشن نہیں آئے گا؟ سوسائٹی تو آپ کی بے وقوفانہ حرکتوں سے بگڑ رہی ہے۔ 40 دن کی جماعتیں بنا بنا کر آپ نے جس طرح لوگوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کو، نماز پر راغب کیا، اگر اسی طرح انہیں دنیاوی تعلیم پر بھی اکساتے، ان کے لیے کریئر کاؤنسلنگ کا کوئی راستہ تلاش کرتے، عورتوں کو گاؤں گاؤں پہنچ کر انگریزی کی بہتر تعلیم دلواتے تو معاشرہ بدلتا، ضرور بدلتا، اور آپ کا مذہب بھی سرفراز ہوتا۔ اس کی اچھائی اور آپ کی نیت کی سچائی سے ہم بھی خوش ہوتے اور خدا بھی۔ کیا دل کو لگتی بات میرے دوست شہرام سرمدی نے کہی تھی کہ زمانہ جاہلیت میں 1400 سال پہلے عورت کو آدھا حق دلوانا بہت بڑی کامیابی ہو سکتی تھی، مگر میں ان لوگوں کی حمایت کیسے کروں جو اب بھی اس آدھے حق کی رسی سے لٹکے ہوئے جھول رہے ہیں؟ یہ پورا معاشرہ ایک عجیب قسم کی بیماری میں مبتلا ہے۔ آسیب، بھوت، جن پر یقین رکھتا ہے، ان کے بارے میں خوف و دہشت سے ایک بری بات نہیں سن سکتا، ان کے وجود سے انکار کو گناہ سمجھتا ہے، جبکہ انسان کو اس کے مذہبی نقطہ نظر، جس کے لیے وہ بنیادی طور پر خود مختار ہے کہ کس نظریے کا انتخاب کرے، اس کی بنیاد پر گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، قتل کرتا ہے۔ جب آپ اس بات کے قائل ہیں کہ انسان نے ذرہ بھر برائی کی ہو یا اچھائی، اس کا حساب خدا انسان سے لے گا، تو آپ کو بدلہ لینے کا حق کون سے قانون نے دے دیا؟ آخر آپ ایک ایسی سوسائٹی کیوں نہیں پیدا کرتے جس سے لوگ آپ کے مذہب کو ایک آئیڈیل مذہب سمجھیں؟ اگر آپ اسی پر یقین رکھتے ہیں تو قرآن کو خود پڑھیے، حدیثوں کو خود سمجھیے، کسی ملا مولوی کی مدد مت لیجیے، کیونکہ مولوی نہیں چاہتا کہ آپ محلے کی صفائی ستھرائی پر دھیان دیں۔
آپ زکوٰۃ کے صحیح خیال سے واقف ہوں، عورت پر تشدد نہ کریں، اس کے بنیادی حق اسے دیں، اس پر کسی قسم کی زبردستی نہ کریں، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں، اپنا کریئر بھی بنائیں، کیونکہ اگر آپ بالغ ہو گئے تو سب سے پہلے اس کی مسند ہی کو خطرہ ہوگا۔ آپ سوال قائم کریں گے جن کا جواب مولوی کے پاس نہیں ہوگا اور اسے اپنی جگہ چھوڑنی پڑے گی۔ چنانچہ مجھ جیسے کسی غیر مذہبی شخص کو گالی دینے سے پہلے پلیز اپنا معاشرہ مذہبی ہی بنا لیجیے۔